تو تم نے اس کے حکم کو ماننا ہے۔ اب حکم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ کسی کو بلا لیا جائے، بھائی ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک حکم یہ ہے ذرا ادھر آ جاؤ۔ سمجھائی بات آپ کے؟ ایک زبان سے کہہ دینا، ایک اشارہ کر دینا، جس کو اشارہ کیا جا رہا سمجھ رہا ہو مجھے بلا رہا ہے کہ واپسی بھیجا جا رہا ہے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کی ایک علامت جو میں نے دیکھی نا، میں نے جان لیا اس علامت سے واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ کیا علامت تھی؟ فرماتے آپ گہوارے میں لیٹے ہوتے تھے جھولے کے اندر، اور آپ کا ہاتھ بلند ہوتا تھا چاند کی طرف، اور میں دیکھتا تھا کہ چاند جو ہے کبھی دائیں ہو رہا ہے کبھی بائیں ہو رہا ہے، یعنی کہ جہاں آپ کا ہاتھ ہوتا چاند وہی ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ یہی تو سمجھانا ہے، اس لیے کہ آپ رسول ہیں ساری کائنات کے، اس ساری کائنات کے اندر جو ہے چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، تبھی تو آپ کے اشاروں پہ چل رہا تھا۔ ارے زور سے کہہ دیجیے گا، تبھی تو آپ کے اشاروں پہ بولیے چل رہا تھا۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے اکرمہ، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کی اگر یہ پتھر نا سامنے سے دوڑتا ہوا دریا پار کر کے یہاں آ جائے نا تو میں آپ کی رسالت کی گواہی دے دوں گا۔ سوال بڑا عجیب تھا، اس لیے کہ فطرت کے خلاف تھا، اور پانی کی پتھر کی فطرت کیا ہے؟ ڈوبنا۔ کیا ہے؟ ڈوبنا۔ چاہے آپ اتنا معمولی سا پتھر پھینک دیں اس نے بھی ڈوبنا ہے، چاہے اتنا بڑا پھینک دیں اس نے بھی بولیے ڈوبنا ہے۔ اور لکڑی کی فطرت کیا ہے؟ تیرنا۔ چھوٹی سی ڈال پھینک کے پانی میں ڈال دیں وہ بھی تیرتی ہے، بڑی ڈال دیں لکڑی وہ بھی تیرتی ہے۔ اب یہ پانی پر تیرنا لکڑی کی فطرت ہے، آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا، پتھر کی فطرت کیا ہے؟ ڈوب جانا۔ اور وہ تقاضا کیا کر رہا ہے کہ یہ پانی پہ تیرتا ہوا آئے، یعنی کہ پانی پہ چلتا ہوا آ جائے، دوڑتا ہوا آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو، ایمان لانا ہے تو ٹھیک، نہیں لانا تیری مرضی۔ نہ ایک کے لانے سے اسلام کو بہت زیادہ غلبہ قوت حاصل ہو جائے گا، نہ ایک کے چلے جانے کو اسلام کی شان و شوکت میں کوئی کمی بولیے نہیں آئے گی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے تھے کہ اللہ نے مجھے وہ قوت، وہ طاقت، وہ اختیار، وہ معجزہ، وہ کمال عطا فرمایا ہے، اگر میں پتھر کو بھی اشارہ کروں گا نا اپنی فطرت کو بدل دے گا، میرے اشارے میں چلتا ہوا آ جائے گا، فطرت کو بدل دے گا۔ آپ نے اشارہ کیا، پتھر دوڑتا ہوا آ گیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب ایک بات اور آپ کو یہاں سمجھاؤں، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ سمجھ میں آئے گی نہیں میرے بات، یہ آ نہیں رہی۔ دیکھیے جب صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا نا، جب اعلان نبوت کر دیا ان کی قوم نے ایک عجیب تقاضا کیا ان سے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، میں صرف اشارہ تن عرض کرتے واقع چلوں گا۔ ان کی قوم نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہونا، اب ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ سامنے چڑھانے نا پہاڑ ہے جو یہ شک ہو جائے، پھٹ جائے،
اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی باہر آئے، اور اونٹنی بھی ہو حاملہ، اور آتے ہی بچہ بھی جنے۔ کیا فرمائش کر رہے تھے؟ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا، پہاڑ پتھر علیحدہ جنس، اونٹنی ایک علیحدہ جنس، اور اصول یہ ہے جو جنس کا ہوگا اسی سے پیدا ہوگا۔ انسانوں سے انسان ہی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جانوروں سے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے اور قانون قدرت بھی ہے۔ اب انہوں نے تقاضا کیا ایک انوکھا کہ پہاڑ پھٹ جائے، اونٹنی باہر آئے، اونٹنی بھی ہو حاملہ، بچہ بھی جنے۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کچھ وقت کے لیے پریشان ہوئے، قوم کو سمجھایا میری قوم ایسا تقاضا نہ کرو کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ نے وحی کی، وحی بھیجی، اور وحی بھیج کر فرمایا اے ہمارے نبی صالح علیہ السلام، دعا کرنا تمہارا کام ہے۔ ارے کہیں نہ زور سے، کیا فرمایا؟ دعا کرنا تمہارا کام ہے، اور پہاڑ سے اونٹنے کو پیدا کرنا رب کا کام ہے۔ انہوں نے دعا کی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی آ گئی، حاملہ ہوئی، بچہ بھی دیا۔ اب دیکھیے فطرت بدلی کہ نہیں بدلی؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کی ایسی لاج رکھتا ہے، وہ ایسے لاڈلے سے پیارے ہوتے ہیں، ان کے لیے قانون بدل دیتا ہے، پھر محبوب کے لیے بھی قانون اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے کہ کس طرح وہ پتھر تیر تباہ گیا۔ تو ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کیا عطا فرمائی ہے؟ پہچان مصطفیٰ عطا فرمائی ہے۔ ہر مخلوق جانتی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ابو نعیم نے حلیہ کے اندر ایک بات لکھی، کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اور اس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، 200 سال تک۔ جب 200 سال تک نافرمانی کی اور اس کا ہو گیا انتقال، جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو دفنایا نہیں، تدفین نہیں کی، اس کو ایسے ہی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی، جائیے میرا فلاں بندہ ہے، میرا فلاں بندہ ہے، اسے غسل دیجیے، نماز جنازہ پڑھائیے، اس کی تدفین کیجیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ تیرا تو نافرمان بندہ تھا، 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں موسیٰ یہ ٹھیک ہے کہ وہ 200 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، مگر اس کی ایک ادا ہمیں پسند آئی، اس کی ایک ادا ہمیں پسند آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو یہ صلہ دے رہے ہیں۔ بھائی نماز جنازہ کوئی بھی پڑھا دیتا اور تدفین بھی کوئی بھی کر دیتا، لیکن شرف تو مل رہا ہے۔ فرمایا پوچھا کیا خوبی تھی؟ جب وہ توریت پڑھا کرتا تھا، توریت جب وہ پڑھا کرتا تھا اور توریت کے اندر نام محمد آتا تھا، اس کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا۔ توریت کے اندر نام محمد آتا تھا، چوم کے لگا لیا کرتا تھا۔ بس ہمیں یہی ادا پسند آئی ہے، جس نے تعظیم مصطفیٰ کی ہے نا، اللہ نے اس پر دوزخ کو حرام کر دیا ہے، اس لیے عطا فرمایا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ آپ رسول ہیں ساری کائنات کے، اور ساری کائنات کے رسول جب آپ ہیں تو آپ کو ایک خوبی اور عطا کی ہے، وہ ہر چیز ہر مخلوق کو پہچان مصطفیٰ بھی دی ہے۔ دیکھو کیسے جان رہے ہیں۔